السلام علیکم۔ اسلام وہ دین ہے جو خاص طور پر بہن، بیوی، بیٹی اور ماں کے لیے خصوصی علم کے ساتھ آیا۔ اسلام سے پہلے بیوی کو جو باندھی تھی وفا بنا دیا، بہن کو جو بوجھ تھی عزت بنا دیا، بیٹی جو زحمت سمجھی جاتی تھی رحمت بنا دیا، ماں محض نام نہاد غیرت تھی، اس کے قدموں تلے جنت رکھتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی مخلوقات میں غالباً عورت دین اسلام کی سب سے زیادہ احسان مند ہے، اور جب یہ عورت ماں کے روپ میں آئی تو قدموں میں جنت ڈال دی گئی اور حضرت بڑی سزا بھی تاریخ نے محفوظ کر لی۔ عورت اگر بیوی کے روپ میں تھی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خدیجہ اگر تم میری جلد بھی مانگتی تو میں اتار کے دے دیتا۔ جب یہی عورت بیٹی کے روپ میں تھی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ صرف کھڑے ہو کر اس کا استقبال کیا بلکہ فرمایا، میری بیٹی فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ اور جب یہ عورت بہن کے روپ میں تھی تو فرمایا کہ بہن تم نے خود آنے کی زحمت کیوں کی؟ تم پیغام بھجوا دیتی، میں سارے قیدی چھوڑ دیتا۔ اسلام میں 2 روٹی اور 2 جوڑے کپڑے دینے پر مرد کو عورت پر حاکم قرار نہیں دیا گیا۔ یہ 2 روٹی اور 2 جوڑے وہ اپنے باپ کے گھر زیادہ عزت اور مان سے لیتی تھی۔ اسلام نے مرد کو نان نفقے کے ساتھ ساتھ اس کی عزت اور حرمت کی بھی ذمہ داری دی ہے۔ عورت کو پیسے نہیں دے سکتے، عورت کو جائیداد نہیں دے سکتے تو خیر ہے، مگر عزت دو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی کا اٹھ کر استقبال کرتے۔ کیوں کرتے تھے؟ کیونکہ وہ صرف یہ بتانا چاہتے تھے کہ عورت کا یہ مرتبہ اور مقام ہے۔ عورت کی تکلیف کا اتنا احساس فرمایا گیا کہ دوران جماعت بچوں کے رونے کی آواز سنتے ہی قرات مختصر کر دی۔ اسلام نے عورت کو قید نہیں کیا بلکہ ہوس پرستوں کی نظروں سے محفوظ کیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، پاک دامن عورت پر الزام لگانا 100 برس کی عبادت کو ضائع کر دیتا ہے۔ اسلام امن و امان اور انسانیت کا دین ہے، ایک ایسا نظام حیات جس نے نہ صرف انسان بلکہ حیوان و نبات کی حفاظت کرنے کا حکم دیا، اور اسلام میں جو مقام عورت کو حاصل ہے اس کا وجود کسی اور مذہب میں نہیں ہے۔ اسی لیے اس کی حفاظت، عزت اور قدر کرنا معاشرے کے ہر فرد پر لازم ہے۔